شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام ساتھی، تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مکہ المکرمہ میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ قریب کے گاؤں کا ایک آدمی اپنے اونٹ بیچنے کے لیے منڈی میں آیا۔ جب اس نے اپنے جانور فروخت کر دیے تو جن لوگوں نے وہ خریدے انہوں نے اسے کہا کہ آپ کو ہم پیسے کل کو دیں گے، آج نہیں دیں گے۔ تو چنانچہ وہ رک گیا، دوسرے دن گیا ان کے پاس، وہ کہندے بھی آج نہیں دواں گے، پھر کل نو دواں گے۔ کرتے کرتے 3-4 دن نکل گئے، پریشان ہو گیا، غریب آدمی تھا۔ تو وہ بیت اللہ میں گیا۔ بیت اللہ میں اسلام لانے سے پہلے بھی لوگ طواف کرتے تھے، تو وہاں اس نے جا کے پوچھا بھی یہاں مکے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ کون ہیں، جو پردھان وغیرہ ہیں، جو صدر ہیں، چودھری ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے کسی نے بتایا کہ وہ سائیڈ پہ جو عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، امیہ، یہ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں کے بڑے لوگ ہیں۔ تو اس نے پھر ان سے رابطہ کیا، ان کو کہا کہ جی میں مکے کے قریب کے گاؤں سے آیا تھا، میں اپنے اونٹ بیچے، جس بندے نے خریدے انہیں مال بھی رکھ لیا، پیسے بھی نہیں دیتا۔ تو امیہ وہاں پر موجود تھا، مکے کا ایک بہت بڑا اس دور کا گنڈا ہے، مالدار آدمی ہے، کمیشن ایجنٹ سمجھ لیجئے۔ تو اس نے اس غریب آدمی کو کہا اچھا نام تو بتاؤ، تمہارے پیسے مارے کس نے بھائی؟ تو جب اس بندے نے کہا جی میرے پیسے ابو جہل نے مارے ہیں، تو امیہ ہنسنے لگا زور زور سے۔ تو ابو جہل تو مکے کا سب سے بڑا چودھری تھا، سب سے بڑا گورنر ہی وہی تھا، اور ان بدماشوں کا لیڈر بھی۔ تو امیہ کے دماغ میں ایک شرارت آئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے، تو اس نے اس بندے کو ہاتھ پکڑا اور ادھر اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھتے ہو وہ سفید کپڑوں میں خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے جو بیٹھے ہیں؟ کہ ہاں دیکھتا ہوں۔ تو کہنے لگا بس ان کے پاس چلا جا، وہ تیرے پیسے دلوا دیں گے۔ اور یہ اتنا کہہ کے امیہ ہنسنے لگا۔ اب وہ غریب آدمی سوچتا ہے کہ نہیں یار میرے سے مذاق بھی کر رہا ہے، یہ رستہ بھی بتا رہا ہے مجھے میرے پیسے نکلوانے کا۔ تو خیر مرتا کیا نہ کرتا، وہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا۔ تو جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی دفعہ، ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے پہلی دفعہ دیکھتا تھا جب کوئی، تو اپنے پاس سے ان کا نام رکھ لیتا تھا پیاری صورت والے۔ تو اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سلام کیا ہے کہ پیاری صورت والے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی کیا فرمایا؟ 2 باتیں کہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تم تو مجھے مسافر لگتے ہو، پریشان بھی لگتے ہو۔ تو اس نے کہا ہاں سونی صورت والے، میں مسافر بھی ہوں، پریشان بھی ہوں۔ تو محمد علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اچھا تم مسافر بھی ہو، پریشان بھی ہو، تو پہلے گھر چلو، تمہیں کھانا وانا کھلاتے ہیں، اس کے بعد تمہارا مسئلہ سنو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو گھر لے گئے، اس کے منہ ہاتھ دھلوایا، کھانا کھلوایا۔ جب اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تو پوچھا ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟
ادھر امیہ نے ایک جاسوس بھیج دیا پیچھے. اس کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک کوئی جائے خالی تو آ نہیں سکتا. ابو جہل نے پیسے مارے. ابو جہل تو روز چاہتا ہے کہ کسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراؤ ہو جائے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بندے کی مدد کے لیے جائیں گے، ٹکراؤ ہوگا، لڑائی ہوگی. تو اس نے جاسوس پیچھے لگا دیا کہ مجھے بتانا بھی کیا ہوا، تاکہ جب لڑائی شروع ہو جائے ہم بھی آ کے مزے لیں گے. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا کس نے تمہارے پیسے رکھ لیے، کس نے مال رکھ لیا؟ اس نے کہا جی ابو جہل نام کا ایک بندہ ہے. تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں چلو ہم دلوا دیتے ہیں تمہارے پیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے چل پڑے. پتہ یہ لگا کہ کسی غریب آدمی کا کام کروانے کے لیے اس کے ساتھ چل کے جانا بھی محمد الرسول اللہ کی. آپ پہنچے ابو جہل کے گھر، کنڈی کھٹکھٹائی، ابو جہل باہر نکلا. نبی علیہ السلام نے ڈانٹا، فرمایا اب غریبوں کے بھی پیسے مارنے لگا تو ہے، جلدی کر اس کے اونٹوں کے پیسے لا. تو ابو جہل کانپتا ہوا گیا. ادھر وہ مخبر دیکھ رہا ہے. تو ابو جہل کانپتا ہوا گیا تو اندر سے درہم و دینار کی تھیلی لے کے آیا، اس بندے کو دی. محمد علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ ایسا نہ کرنا کسی کے ساتھ. اب وہاں سے چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر مخبر نے جا کے اطلاع دے دی امیہ کو، سارے چودھریوں کو، کہ بھائی تمہارا تو جو بڑا تھا وہ تو بھیگی بلی بن گیا محمد رسول اللہ کے سامنے. ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا سنی. جس بندے کے پیسے دلوائے اس کو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب مجھے اجازت ہے میں جاؤں، آپ بھی اپنے گھر چلے جائیے. کسی نے کہا ہے نا کہ خود ہی بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بندے نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ یہ سونی صورت والے مجھے اپنا نام تو بتائیں کہ میرا محسن کون ہے، میری مدد کرنے والا کون ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام محمد ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں. تو اس بندے نے کہا ہاں جب میں مکے میں آیا مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا تھا کہ یہاں محمد نام کے ایک شخص ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو اللہ کا سچا رسول بتاتے ہیں، اور تم ان سے کبھی ملنا نہیں، کیونکہ اگر کوئی ان سے مل لیتا ہے تو پھر انہی کا ہو جاتا ہے. تو چنانچہ اس شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر امیہ ابو جہل کے پاس پہنچ گیا، ہماری بےزتی کروا دی. کہنا بےزتی نہیں، اپنی جان بچائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بار جب اس مرتبہ جب آئے تو ایک بڑا اژدہا ہوا میں اوپر لہرا رہا تھا. میرا ایمان تھا کہ آج اگر محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانی تو یہ تجھے جان سے دے جائے گا.